اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں کہ قربانی کے گوشت کو سارا کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں یا ذخیرہ کر سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ قربانی کے گوشت کو کتنے دن تک کھا سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص تو قربانیاں کرے تو کیا ایک جانور مکمل خود کھا سکتا ہے اور دوسرے سالم جانور کو صدقہ کر دے؟ پہلے میں سے تھوڑا سا بھی گوشت نہ کھائے اور دوسرے میں سے تھوڑا سا گوشت بھی صدقہ نہ کرے، تو کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے یا پھر دونوں میں سے صدقہ کرنا لازمی ہے؟ معلومات کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ شرعی نصوص کی روشنی میں حج یا عید کی قربانی میں سے صدقہ کرنا واجب ہے، چاہے تھوڑی سی مقدار میں ہی کیوں نہ ہو۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، تم قربانی کے گوشت میں سے خود کھاؤ، سفید پوش اور مانگنے والے کو بھی کھلاؤ۔ ہم نے اس جانور کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ آیت میں مذکورہ القانعہ سے مراد ایسے تنگ دست آدمی ہیں جو قناعت اور افت پسندی کی وجہ سے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اور مؤطر سے مراد وہ شخص ہے جو لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے۔ چنانچہ ان فقراء کا حج کی قربانی میں حق ہے۔ یہ آیت اگرچہ حج کی قربانی کے لیے ہے، لیکن عید کی قربانی کا بھی یہی حکم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عید کی قربانی سے متعلق فرمان ہے کہ اس میں سے کھاؤ، ذخیرہ کرو اور صدقہ دو۔ شافعی اور حنبلی فقہائے کرام کے ہاں قربانی کے گوشت میں سے کچھ نہ کچھ صدقہ کرنا واجب ہے، اور یہی موافق شرعی نصوص کی روشنی میں صحیح معلوم ہوتا ہے۔ نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں، کم از کم اتنی مقدار میں صدقہ کرنا واجب ہے جس پر صدقہ کا لفظ صادق آ سکے، کیونکہ قربانی کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ مساکین کے ساتھ رفق و نرمی کا اظہار ہو۔ چنانچہ اس بنا پر اگر کوئی شخص مکمل قربانی کا جانور خود ہی کھا جاتا ہے تو اسے کم از کم اتنی مقدار میں صدقہ کرنا لازمی ہوگا جس پر صدقہ کا لفظ صادق آ سکے۔ مرداوی رحمہ اللہ کہتے ہیں، اگر قربانی کا مکمل جانور خود ہی کھا لے تو کم از کم اتنا صدقہ ضرور کرے جس سے اس کا صدقہ ادا ہو جائے۔ نیز بہوتی رحمہ اللہ کہتے ہیں، اگر قربانی کے تازہ گوشت میں سے کچھ بھی وہ صدقہ نہ کرے تو کم از کم اتنا صدقہ ضرور کرے جس پر صدقہ کا لفظ بولا جا سکے، مثلاً ایک اوقیہ تقریباً 200 گرام صدقہ کرے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے ایسے شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو قربانی کا مکمل گوشت پکا کر اپنے رشتہ داروں کو کھلا دیتا ہے اور اس میں سے کچھ بھی صدقہ نہیں کرتا، تو اس کا یہ عمل درست ہے؟ شیخ ابن عثیمین نے جواب دیا، ان کا یہ عمل غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تاکہ فوائد حاصل کریں جو ان کے لیے رکھے گئے ہیں، اور چند مقرر ایام میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیے ہیں، ان میں سے خود بھی کھائیں اور تنگ دست لوگوں کو بھی کھلائیں۔ اس بنا پر ان کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ قربانی کے ہر جانور میں سے کچھ نہ کچھ گوشت کے ضامن ہوں گے، اس لیے گوشت خرید کر صدقہ لازمی کریں۔ قربانی کے گوشت میں سے کھانا واجب ہے یا نہیں؟ اہل علم کے ہاں دو موقف ہیں۔ جمہور علماء کرام اس بات کے قائل ہیں کہ اس میں سے کھانا واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، اور یہی موافق ائمہ اربعہ کا ہے، جبکہ کچھ اہل علم اس بات کے قائل ہیں کہ قربانی کے گوشت میں سے کھانا واجب ہے، چاہے تھوڑا سا ہی کھایا جائے، کیونکہ شرعی نصوص میں قربانی کے گوشت کو کھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں، قربانی کے گوشت میں سے کھانا مستحب ہے، واجب نہیں۔ ہمارا اور دیگر تمام علماء کرام کا یہی موقف ہے، تاہم چند سلف صالحین سے منقول ہے کہ قربانی کا گوشت کھانا بھی واجب ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ حدیث میں قربانی کا گوشت کھانے کا حکم دیا گیا ہے، اور فرمان باری تعالیٰ میں بھی کھانے کا حکم ہے، اس میں سے کھاؤ۔ لیکن جمہور اہل علم نے
اس حکم کو مندوب اور مباح کے حکم میں شمار کیا ہے، کیونکہ یہ حکم قربانی کا گوشت ذخیرہ کرنے کی ممانعت کے بعد دیا گیا ہے۔ اور ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر قربانی کا سارا گوشت ہی صدقہ کر دیا جائے یا نصف سے زیادہ صدقہ کر دے تو یہ جائز ہے۔ مذکورہ بالا حکم کے قربانی کے جانور میں سے کچھ نہ کچھ صدقہ کرنا واجب ہے، یا قربانی کا گوشت کھانا واجب ہے یا مستحب ہے۔ یہ حکم ہر جانور کے لیے الگ الگ ہیں۔ چنانچہ اگر کسی نے 10 بکریاں ذبح کی ہیں تو اسے ہر بکری میں سے کچھ نہ کچھ حصہ صدقہ کرنا لازم ہوگا اور کچھ نہ کچھ حصہ تناول کرنا مستحب ہوگا۔ لہٰذا ان تمام بکریوں میں سے ایک مکمل بکری بقیہ 9 بکریوں کی طرف سے صدقہ کرنا درست نہیں ہوگا، کیونکہ ہر بکری الگ سے مستقل قربانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی حج کی قربانیاں نحر کیں تو سب کی ایک ایک بوٹی ہنڈیا میں جمع کر کے پکانے کا حکم دیا۔ چنانچہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربان گاہ کی طرف گئے اور وہاں اپنے 63 اونٹ اپنے ہاتھوں سے نحر کیے اور پھر بقیہ اونٹ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نحر کرنے کے لیے دے دیے۔ اس کے بعد آپ نے ہر اونٹ کے گوشت میں سے تھوڑا سا حصہ ایک ہنڈیا میں ڈالنے کا حکم دیا، پھر اسے پکایا گیا اور دونوں نے ان کا گوشت کھایا اور شوربہ نوش کیا۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک قربانی کا الگ سے حکم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام قربانی کے اونٹوں کا گوشت ایک ہانڈی میں جمع کرنے کا حکم دیا۔ نبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حدیث کے عربی الفاظ میں مذکورہ البضعات سے مراد گوشت کا ٹکڑا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حج اور عید کی قربانی کا گوشت کھانا مستحب ہے۔ اس بارے میں اہل علم کا کہنا ہے کہ جب قربانی کے ہر جانور کے گوشت کو کھانا سنت ہے اور 100 جانوروں کے گوشت کو کھانے میں مشقت بھی تھی، تو اس کے حل کے لیے تمام جانوروں کے تھوڑے تھوڑے گوشت کو ہانڈی میں ڈال دیا گیا، تاکہ ان کے شوربہ کو نوش کر کے سب کا کچھ نہ کچھ حصہ تو تناول کرنا آسان ہو جائے گا۔ امام نووی رحمہ اللہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہر اونٹ کے گوشت میں سے ایک بوٹی لی اور ان کا شوربہ نوش فرمایا۔ اس میں یہ حکمت تھی کہ آپ سب کے گوشت میں سے کچھ نہ کچھ حصہ تناول فرما لیں۔ خلاصہ یہ ہوا کہ جس قربانی کے مکمل گوشت کو آپ تناول کر چکے ہیں، اس میں سے کچھ بھی صدقہ نہیں کیا تو اس کے بدلے میں آپ تھوڑا سا گوشت چاہے 1 اوقیہ تقریباً 200 گرام ہی لے لیں اور اسی فقراء میں تقسیم کر دیں۔ تاہم جس قربانی کو آپ نے مکمل طور پر صدقے میں دے دیا تو یہ قربانی سب علماء کرام کے ہاں درست ہے۔ بعض لوگ گوشت تقسیم کرنے کے بجائے فریزر میں رکھ لیتے ہیں اور پھر ہفتوں خود ہی کھاتے ہیں۔ شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ ذخیرہ کرنے اور اسے کھانے سے منع کیا تھا۔ بعد میں جب تقریباً ہر شخص قربانی کرنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت پس انداز کرنے کی اجازت دے دی، لیکن غربا اور مساکین کو فراموش کر دینا مزاج اسلام کے منافی ہے۔ سورۃ الحج کی آیت 28 اور 36 میں خود کھانے اور دوسروں محتاجوں کو کھلانے کی تلقین موجود ہے۔ جن احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا گوشت ذخیرہ کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے، ان میں قربانی کا گوشت دوسروں کو کھلانے کی بھی تلقین ساتھ ساتھ موجود ہے۔